26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर क़ानून आज़म मजीद तारड़ ने आईनी तरमीम का बिल पेश किया। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी। ऐवान में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की आमद। अरकान ने डेस्क बचाकर और शेर शेर का नारा लगाकर सदर मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। 26वीं आईनी तरमीम के बिल में JHY की तरमीम भी शामिल। सेनेट से मंजूर शुदा आईनी तरमीमी बिल में मजीद कोई तरमीम नहीं पेश की जाएगी। तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। 2/3 अक्सरियत से तमाम 22 शिकों की महल्लावार मंजूरी दी गई। सेनेट में 65 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी वज़ीर आज़म के नाम भिजवाएगी। चीफ जस्टिस के लिए किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट अहलियत की हामिल खातून और या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत जजेस की कारकर्दगी जांचने का निज़ाम भी बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वफाक और सूबों में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंच के दायरे अख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी केस को दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। जजेस तैनाती कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। वज़ीर क़ानून आज़म मजीद तारड़ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के मुतफ़िक़ा मुसवदे में JHY के 5 तरामीम भी शामिल हैं। सूद के खात्मे की शिक तरमीम का हिस्सा है। फौजी अदालतों की शामिल नहीं है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 38 में तरमीम की भी तजवीज़। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 48 में तरमीम की भी तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर को अरसाल एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। आर्टिकल 63(a) में मुजव्वज़ा तरमीम निकाल दी गई। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की मरहलावार मंजूरी। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तहरीक पर वक्फा सवालात मुअत्तल किया गया। वज़ीर क़ानून की आईनी तरमीम की तहरीक मंजूर। आज़म मजीद तारड़ ने कहा आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों से वसी तर मुशावरत की गई। 19वीं आईनी तरमीम उजरत में लाई गई थी जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाया जा रहा है। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुद्दत में तोसी लेने से इनकार किया। PTI की हमायत याफ्ता 5 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली में भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा 5 अरकान पार्लियामेंट हाउस के 4th फ्लोर पर मौजूद। मज़कूरा 5 अरकान आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बिल की हिमायत करेंगे। अरकान में से 2 का ताल्लुक जनूबी पंजाब, 2 का वस्ती पंजाब और 1 का खैबर पख्तूनख्वा से है। अगर सेनेटर ज़रक़ा अगवा थीं तो फिर अगवाकार उन्हें सेनेट में क्यों लेकर आए? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PTI के दावे पर जवाब। कहा PTI ने इल्ज़ाम लगाया था सेनेटर ज़रक़ा को अगवा किया गया।
سینیٹر زرکا کے بیٹے کو بھی اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا۔ سچ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ مزید کہا سینیٹ نے سود کے خاتمے کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ ایک مخصوص لابی کو خوش کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ سیاسی جماعتوں کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ سینٹ میں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ کہا آئینی ترمیم کے حوالے سے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی، کئی ڈرافٹ تیار ہوئے۔ حتمی ڈرافٹ کی تیاری اور منظوری کے وقت پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر موجود تھے۔ 3 دن سے پلان تھا آئینی ترمیم لائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم پر وقت مانگا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ قوم کی رضامندی کے بغیر بننے والا آئین ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا آئین لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جدا نہیں کرتا۔ آئین کی تشکیل کی طرح ترمیم بھی اتفاق رائے سے ہوتی ہے۔ 1962 کا آئین مسلط کیا گیا تھا، اسی لیے 8 سال میں ختم ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سہولت کاری سے بانی چیئرمین سے ملاقات کرائی گئی۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے کوئی حملہ نہیں کیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شریر رحمان کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا اپوزیشن نے آئینی ترمیم کے لیے کوئی تجویز نہیں دی۔ اس ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری متحرک رہے۔ وکلاء اور سول سوسائٹی سے بھی ملاقاتیں کی۔ ڈرافٹ کو عوام کے لیے پبلک کیا۔ پیپلز پارٹی فخر سے سیاست کرتی ہے اور قربانیاں دے کر یہاں پہنچتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو متفق آئین دیا۔ 18ویں آئینی ترمیم بھی منظور کرائی۔ پاکستان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کی ضرورت ہے، لاہوری گروپ والے ججوں کی ضرورت نہیں۔ آئینی ترمیم نے ثاقب نثار اور آصف خوسا جیسے ججوں کا راستہ روک دیا۔ آئینی ترمیم سے متعصب ججوں کی تعیناتی کا عمل رک جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا ججوں کی تعیناتی حکومت کو کرنا چاہیے کیونکہ اسی نے ملک کو چلانا ہے۔ پی ٹی آئی والے اب آگے بڑھیں۔ کب تک بانی چیئرمین کا انتظار کریں گے؟ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ اس ملک کو آئین نے بچایا ہے، ترمیم کی بات پر ہمیں تشویش ہوتی ہے۔ جے یو آئی کے رہنما مولانا عطاء الرحمان کا سینٹ میں اظہار خیال۔ بولے جے یو آئی کی قیادت کا اس ترمیم میں اہم کردار ہے۔ بلاول بھٹو نے محنت کی، آئینی ترمیم میں سانپ کے دانت توڑ دیے۔ ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری نے کہا اب عام لوگوں کے مقدمات کی سنوائی ہوگی۔ آئینی ترمیم پر بہت کام کیا۔ ایم ڈبلیو ایم کے ناصر عباس نے کہا پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا حق ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نہ دینے پر ترمیم متنازع ہوگی۔ کچھ عرصے سے منظر عام سے غائب کئی ارکان بھی پارلیمنٹ میں پہنچ گئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹرز بھی آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پر سینٹ اجلاس میں شریک۔ سینیٹر قاسم رنجھو اور سینیٹر نسیمہ احسان ایوان بالا کے اجلاس میں شریک تھیں۔ شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ سینیٹر سعدیہ عباسی بھی ووٹ دینے کے لیے ایوان میں پہنچیں۔ سینیٹر سعدیہ عباسی کا وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے صدر نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پارلیمان سے قبل کابینہ نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے شدہ مسودے کی منظوری دی گئی۔ مسودے سے جے یو آئی بھی متفق تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے صدر سے ملاقات اور فضل الرحمان کے جواب کے متعلق بتایا۔ کابینہ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی قوم کو آئینی ترمیم کی منظوری پر مبارکباد۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک کی ترقی و خوشحالی اور حالات کی بہتری کے لیے کابینہ نے بہترین فیصلہ کیا۔ ملک کے آئینی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگ میل عبور کیا۔ عوام سے کیے وعدے کے مطابق ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی کوششیں رنگ لائیں۔ مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پر قائل کیا۔ جے یو آئی نے اپنے سینیٹرز آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے ایوانے بھیجے۔
فضل الرحمان خود قومی اسمبلی میں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں سب کو 26ویں آئینی ترمیم مبارک ہو۔ آج سیاسی جماعتیں اہم ذمہ داری ادا کرنے جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی ترمیم کا ساتھ دینا چاہیے۔ جلد بازی کا تانا کوئی نہیں دے سکتا۔ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کا حصہ نہ بننے کا اعلان کیا۔ پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینے والے ارکان اور سینیٹرز کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے بردباری کا مظاہرہ کیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں، کالے سانپ کا زہر نکال دیا۔ ترمیم کے مسودے پر پی ٹی آئی کو کوئی اختلاف نہیں، ووٹ نہیں دینا چاہتی تو یہ ان کا حق ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری، سینیٹر فیصل وابڈا نے پارلیمنٹ گیلری میں کیک کاٹا، کہا یہ ایک تاریخی ترمیم ہے، وعدہ کیا تھا تاریخی لمحات پر خوشی منائیں گے۔ کچھ پرندے ڈگی میں ہیں، انہیں آزاد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ان کی بات سن لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بانی پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے والوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فیصلوں کے باعث ایک اور فارورڈ بلاک آ گیا۔ مزید کہا پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کی قیادت زیرک سیاستدان کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کامل، پارلیمانی اور سیاسی تاریخ کا اہم باب۔ تاریخی موقع پر ایک نیوز کی اپنے ناظرین کے لیے بڑی ٹرانسمیشن۔ ایک نیوز پارلیمنٹ کی کارروائی اور سیاسی رہنماؤں کی سرگرمیوں سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرنے میں مصروف۔ آئین اور قانون کے ماہرین ایک نیوز کی ٹرانسمیشن کا حصہ، مبصرین اور سینئر صحافیوں کی جاندار تجزیے۔ آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال، وزیر اعظم نے بیرون ملک جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شہباز شریف نے منگل کو سموا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سموا میں دولت مشترکہ کا سربراہ اجلاس 24 اور 25 اکتوبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی جگہ نائب وزیر اعظم پاکستانی وفد کی نمائندگی کریں گے۔ اسحاق ڈار آج رات سموا کے لیے روانہ ہوں گے۔